جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی۔ اور کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی بعد میں شاید۔ جو میں نے آپ نے کیا تھا ہوں کہ جو ہمارا لاسٹ لیکچر کا آخری تھا، جی اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ہمزۃ پڑھنے کے بعد پہلی آیت ہی خطرناک لگتی ہے مجھے تو، کیونکہ ہاں مجرمین جو ہے، اس وقت جی ہاں آج انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی اور میں بات کروں گا، حالانکہ وہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے، ہاں لیکن اس لیکن کو ہم اطلاق لیکن میں یہ کہ ٹچ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو مجرمین والا ورڈ ہے نا، یہ کافی قابل غور ہے، تو ہاں میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے بھی دو تین اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی، تو مجرمین جی کا لفظ کافی جگہ پہ ہے، سورہ یاسین میں ہاں بھی آیا ہے بالکل۔ جی جی جی۔ کہ بھئی الگ ہو جاؤ، آج مجرمین الگ ہو جائیں، ہوں اس طرح سے ہوں وہ ہے ہوں تو یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہاں ممتاز ہو گئے، تو یہ تھوڑا سا ہے۔ ہوں جی یعنی حیدر بھائی، میں نے بھی یہ اس میں قابل غور ہے کافی یہ اور چیز۔ پھر اس کا اس کے بعد مجھے فون سورہ ہمزۃ آ گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جو تانا دینے والے اور جی ہر اس کی لیے وہ ہے، حمز و ضرب ہے، لمز۔ بیل ہے۔ جی جی تو وہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو وہ جرم ہے جو کہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ختم نہ ہو۔ جی یہ بہت خطرناک سی آیت لگی مجھے اس کے بعد سے۔ ہوں نہیں سارے ہی ہیں، یعنی کہ اس میں ہم لوگوں نے جو ایک اپنے لیے زبردستی کی شیلڈ بنائی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ ساری باتیں تو کافروں کے لیے ہیں، مشرکوں کے لیے ہیں، یا غیر مسلموں کے لیے ہیں، تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے ویسے ہی بری اور آزاد قرار دے دیا ہے۔ تو جہاں بھی جہنم کا ذکر آتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ صفات کی بات ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو سم ہاؤ سے الگ کر لیتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو مجرم کے ورڈ کو ہی بیس بنا کے یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مجرم جو ہے نا وہ ایک جنرل ورڈ ہے۔ مجرم کافر مشرک یا منافق پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ ہے مجرم تو تو کوئی بھی ہو ٹھیک سکتا ہے ہے۔ جی۔ تو اس وجہ سے ہمیں، اور مجرمین کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے جو پنشمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے بیان کی گئی ہیں، یا ان کے لیے جو خرابیاں ہیں یہ اور یوم قیامت میں وہ کیا بیان کی گئی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی الرٹ ہونے، ہوشیار ہونے کا ایک بہت ہی ضروری ایک موقع بنتا ہے نا، کہ ہم بھی ہوشیار رہیں، یہ ہم اس غلط فہمی یا خوش فہمی کے شکار نہ رہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ کسی اور کے لیے ہیں، اس سے ہم باہر نکل آئیں۔ جی جی حیدر بھائی، میں نے بھی مجرم اس پر سرچ کی تھی، تقریباً 49 جگہ پہ قرآن مجید میں ہے مجرم کا ہوں ورڈ۔ ہوں ہوں اور زیادہ تر تو ایسے کہ مجرمین جو ہیں ان کی تو نہ ان کی شفاعت ہونی ہے، ان کا تو ڈائریکٹ جہنم میں ہے، تو کئی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، وہ ہاں مطلب وہ وہ تو اس کی نوعیتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ چیز ہم پر بھی اپلیکیبل ہو رہی جی جی ہے، وی آر ناٹ آؤٹ آف اٹ، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، کیونکہ جی بہت جی ساری جگہوں پر ہم جو ہے نا وہ عذاب کی آیتوں سے اپنے آپ کو بری بری قرار دے دیتے ہیں،
مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کے. تو لیکن یہاں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. ہوں۔ جی جی شہزاد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں، میں بس یہی دیکھ رہا، اس کے بعد سوچنے کے بعد جہاں اینڈ ہوا تھا وہاں سے پھر یہ سوچتا تھا، پھر میں نے کہا یہ تو کافی خطرناک بات ہے. اندازہ تو تھا ہوں کیونکہ وہ جو ہم نے سورہ بلد کی ہے نا آیتیں، ہوں جی اس میں جو کچھ ہے اصحاب یمین کی خصوصیت، ہوں اس میں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. بہت مشکل کا ہمیں نظر اصحاب آتا ہے. میمنہ. جی، سابل میں منا کے، جی تو وہ تو بہت مشکل نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو چیز تھی مجرم والی بات، تو وہ تو اور آبویس ہو کے کلیئر ہو گئی ہے کہ جی مجرم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس کے لیے جی جی ایمان عقیدہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ہر ایک کے بالکل. لیے. یعنی اس کو بنیاد بنا کر آپ نہیں فیصلے کر سکتے. جی. جی. اور افروز بھائی آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم آپ کی سر، ٹھیک ٹھاک. السلام. آپ کی آواز کم کم سنائی دے رہی ہے آج کل. خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. پتہ میرا چلا آپ رات کو جاب کرتے ہیں تو کہیں سو نیند تو نہیں آ رہی ہوتی زیادہ؟ ہاں یہی صورتحال ہے. کوئی بات نہیں. وہ تو اچھا، میں بھی ایک سوال میرے ذہن میں تھا، جی وہ کہ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بعض اہم فیصلے، نارملی ہم لوگ استخارے کی طرف چلے جاتے ہیں، جی اور جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو خاص طور پہ، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کیسے ہم اپنے فیصلوں کو کریں؟ استخارہ بھی ہمارے پاس ہے، دعائیں بھی ہیں اس کی، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پہ نا، کہ شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں، یا بچوں کا اسکول چینج کرنا ہے، یا کوئی جاب کے ہے، کہ کوئی بھی ایسے کام آتے ہیں جو کریٹیکل ہوتے ہیں، تو نارملی ان دا اینڈ ہم کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، اب استخارے کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں استخارے کا جو معنی ہے لغوی وہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا اللہ خیر سے. طلب کرنا. ٹھیک ہے. تو خیر طلب کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے زندگی میں آپ کے خیال میں؟ کیا طریقہ سب ہے سے سب سے اچھا اور موسٹ ریکمینڈیڈ موسٹ ایڈوائزبل طریقہ؟ نماز کے ذریعے نہیں ہو سکتی. جی نماز کے ذریعے نہیں، جو خدا کی مرضی، یعنی جس چیز سے خدا راضی ہے نا، ہم بھی اسی سے راضی ہو جائیں. ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے. خیر طلب کرنے کے لیے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ نے ٹھیک اصول آپ نے صحیح بیان کیا کہ یعنی کہ سب سے پہلے انسان اس بات کو پہچانے کہ خدا کی پسند و ناپسند کیا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بامعرفت ہونے کی ضرورت ہے. بغیر معرفت کے یہ تو نہیں پتہ چلے گا آپ کو کہ خدا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. اور پھر اس کے بعد جو آپ کو آپ کی معرفت بتا رہی ہے اس رستے پر عمل کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ موسٹ ریکمینڈڈ وے ہے طلب خیر کا. صحیح کہ انسان اپنی معرفت کو بہتر سے بہتر بنائے اور اس کے بعد اپنے علم اور معرفت کی راہ میں عمل کرے اور خدا سے مسلسل دعا مانگتا رہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس میں میری بصیرت صحیح کام کرے، میری عقل سلامت رہے، میرے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. دس از دا بیسٹ وے آف ڈیلنگ ود دا پرابلمز آف لائف یا خدا سے خیر طلب کرنا. اور وہ ٹھیک. جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی مطلب ایک سمپلیفائڈ ورژن آپ کہہ لیجیے خیر طلب کرنے کا. اور وہاں سے جو چیز بھی آپ کو ملتی ہے اس کو ایٹ بیسٹ آپ ایک انڈیکیٹر کے طور پہ لیں، نہ کہ یہ کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی بس یہ واجب ہو گیا اور فلاں یہ اور اب تو کرنا ہی ہے یا تو نہیں کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اتنا اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ٹھیک.
کیونکہ جو خدا، آپ دیکھیں انبیاء کا رستہ کیا ہے، ائمہ کا رستہ کیا ہے، وہ ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ یہ کام کروں یا نہیں کروں. نہیں، بالکل نہیں. صحیح ہے. یعنی آج کل میں جس بات پہ سب سے زیادہ زور دے رہا ہوں نا، تمام جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو، کہ آپ جو ہے نا وہ ائمہ کی یا انبیاء کی سیرت و سنت پر خصوصی توجہ کریں، کیونکہ مجھے یہاں بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک حدیث لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو سب سے ہی مطلب غلط طریقہ ہے، سب سے خراب طریقہ ہے. کیونکہ حدیثوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ انٹر لنکیجز یا وہ نہیں ہے، حدیثیں بہت حد تک ڈسکریٹ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے قرآن کی آیات ہیں وہ ایک بہت کمپائلڈ وے میں ہے، تو ان کو آپ کا کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے، حدیثوں کو کنیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ حدیثیں ایک الگ الگ علیحدہ علیحدہ مینر میں موجود ہیں، جبکہ کوشش کی کر رہے ہیں لوگوں کافی، لیکن پھر بھی ناٹ ویری ایزی ورک. اور حدیثوں کے اندر دوسرے بھی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ خالی ایک قرآن کی آیت لے کے نہیں بیٹھ سکتے، ایک حدیث لے کے نہیں بیٹھ سکتے جس سے آپ نتیجے نکالیں. جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا کہ معصوم کی سیرت، جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو کیوں اتنے طویل ڈسکشن میں نے آپ کے ساتھ انوالو ہوا ہوں انبیاء کی سیرت قرآن میں، کہ یعنی یہ انبیاء کی سیرت جو ہے یہ حقیقتاً معصوم کی سیرت ہے جس پر خدا کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. صحیح، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی، بالکل. یعنی معصوم انسانوں کا کردار اور طرز زندگی جس پر خدا نے اپنی مہر تصدیق ثبت کی ہے، یہ اس کو سمجھنا اصل ہے. یہ اسی طریقے سے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہے، تو وہاں جو ہمارا طریقہ ہے نا، ہر ایک حدیث لے کے گھوم رہا ہے، وہ بالکل ہی نعوذ باللہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی بغیر سمجھے، اس کی بھی بغیر ڈیپتھ میں، اس میں بھی اوور آل چیزوں کو جانے بغیر. تو وہاں بھی ائمہ کے حوالے سے بھی جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھنے کی، وہ یہ کہ انہوں نے خود زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی میں کیا کیا، کون سے طریقوں کو فالو کیا، کن چیزوں کو اپنایا، کن کو چھوڑا. یہ اسٹڈی پرائم امپورٹنس رکھتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے نا، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، یہ سیکھنا ہے آپ کو اور ہم کو. تو ان کی زندگی میں کہاں ہم کو نظر آتا ہے؟ یعنی اب آپ جائیں اور دیکھیں کہ ان کے زندگی میں جب بھی کوئی مسئلے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے تھے. کہ ایون استخارے کے طریقوں میں یہ بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جی جی. اور خدا سے دعا کرتے تھے اور پھر اس عمل کو انجام دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی اہل معرفت و ولایت ہوتے ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ جب ہم کو ایک بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ یہ خیر ہے، اسٹل بہت سارے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہو سکتا ہے کہ میری عقل ہی نہ خبت ہو جائے، بالکل. میں ہی حالات سے اوور ویلم نہ ہو جاؤں، میں ہی کسی دباؤ میں آ کے الٹے سیدھے فیصلے نہ کرنا شروع کر دوں، جبکہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رستہ خیر ہے. تو اس لیے وہ مسلسل دعا ہے جس کو کہا جاتا ہے انابہ، یعنی خدا کی طرف مسلسل رجوع کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، مغفرت طلب کرتے رہنا. یہ سب ہے. اور جو اپنی معرفت ہے اس کے مطابق آپ چلیں اور خدا سے آپ یہ دعا کریں کہ اگر اس میں خیر نہیں ہے مجھے اس رستے سے ہٹا دیں، اور اگر خیر ہے تو مجھے اس میں مضبوطی اور کامیابی دیں. یہ ہے موسٹ ریکمینڈیڈ وے آف استخارہ. صحیح، بہت اچھا. صحیح، شکریہ، بہت زبردست. جی، کوئی سوال ہے یا پھر ہم بات شروع کریں؟ ٹھیک ہے. بات شروع کرنے. جی چلیں ریکارڈنگ بسم تو ہو اللہ. رہی ہے نا؟ میرے پاس جی جی انڈیکیشن نہیں آ رہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ لیں، میرا خیال ہے شروع سے ہی ریکارڈنگ آن تھی. کون شروع چل سے ہی رہا ہے ہو ریکارڈنگ؟ ہو رہی تھی. جی. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے اور یہ آیت جو ذیل میں ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو جادوگر آئے تھے ان کے ایمان لانے کے بعد ہے اور اس پر ہم نے بات کر لی تھی کہ یعنی ان کے جو ایمان کا معیار تھا اور جو انہوں نے اچیو کیا اپیرنٹلی ان نو ٹائم، تو وہ ایک غیر معمولی اور محیر العقول ایمان تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ایمان تھا وہ ظاہر ہے ہماری عقلوں یا سمجھ میں آنا اس کا مشکل ہے کہ اتنے کم عرصے میں انسان، لیکن بہرحال قرآن کریم اس مثال کو ہمارے سامنے رکھنے کے بعد ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ٹائم، یا یہ کہ جی مجھے تو پتہ نہیں اور میں نے تو، جیسے مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سارا کا سارا علم و معرفت جو ہے نا وہ اسی وقت ملے گی جب میں حوزہ علمیہ میں جا کے داخلہ لے لوں گا یا وہاں پڑھنا شروع کر دوں گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب ہماری موٹی موٹی غلط فہمیاں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس قسم کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. راہ علم ہے، لیکن راہ علم کا مطلب حتماً یونیورسٹی یا حوزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کے کسبی اور تحصیلی علوم ہیں، لیکن انسان کا کمال جو ہے وہ 15 15 20 20 سال 30 30 سال پڑھائی کرنے میں نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ اس کو لے کے چلیں. اور جیسے آپ کو مطلب سائنٹیفک کمیونٹی میں بھی یہ بات آپ نے کافی اچھے طریقے سے دیکھی ہوگی کہ جن لوگوں نے حقیقتاً کچھ مطلب بریک تھروز کیے ہیں وہ اس فارمل ایجوکیشن کے پروسیس سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یا ایون اس پر بہت زیادہ ناقد ہوتے ہیں. یعنی ابھی بھی آپ اگر جن لوگوں کو دیکھیں زمانے قدیم میں تو یہ بہت ہی تھا، یعنی 200 300 سال پہلے جتنے بھی پرائم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے دنیا کو بدلنے والی ایجادات کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کوئی اسکول کے ٹاپرز یا بڑے ہائی کوالیفائڈ اور پی ایچ ڈیز اور یہ سب کچھ بھی نہیں تھے. اور آج کل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو 4 5 نام آتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا ہے ان میں بھی آپ کو کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا. یعنی بل گیٹس ہوں گے یا اسٹیو جابز ہوں گے یا زکر برگ ہے یا ایلون مسک ہے، یہ سب جتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج کی دنیا کو بالکل بدل ڈالا ہے، تو وہاں بھی آپ کو اس قسم کی باتیں یعنی کوئی بڑی فارمل ایجوکیشن اور لمبی لمبی ڈگریاں اور یہ سب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ایک امپریشن ہے کہ جناب آپ اتنا لمبا عرصہ پڑھتے ہیں تو آپ کچھ ہو جاتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ کتابیں کھنگال رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذات بڑی قابل قدر اور عالم ہو جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی اپنی کوالٹی کیا ہے، اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے، پھر اس کو کتابیں فائدہ دیتی ہیں ورنہ کچھ نہیں ہوتا. وہ جو قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں. اور ایک یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں. واقعہ کیا یہ کہ ایک حقیقت ہے کہ جو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، جن کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی جن کو بہت ریفر کرتے تھے، مطلب ان کی بہت عزت تھی اور ان سے کافی انہوں نے استفادہ کیا. یہ مرزا علی قاضی کے بالکل آخر آخر کے شاگردوں میں تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بہت ینگ ایج سے ان کو وہ چیز مل گئی تھی کہ برزخی آنکھ کا یا قلب کی آنکھ کا کھلنا، کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پھر صرف ان کی صورت نہیں، ان کی حقیقت آپ کو دکھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا یہ بیان تھا کہ یہ چیز میرے لیے اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی کیونکہ جو زیادہ ان کو جو بات نظر آ رہی تھی نا وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ جتنے
لوگوں کو عام طور سے مقدس سمجھا جاتا ہے یا مقدس نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جن کے لیے لوگ بڑے مقامات کے قائل ہوتے ہیں، ان کی برزخی حالت کوئی خاص نہیں ہے یا بعض جگہ خراب بھی ہے. اور عوام میں سے اور جنرل پبلک میں سے کہ جن کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی برزخی اور اخروی حالت بہت بہتر اور حسین ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے خود یعنی اپنی دعا کر کے یا عمل کر کے جو ہے نا اس کو بند کیا کہ بھیا ایسے تو میں رہ ہی نہیں سکتا انسانوں میں، کہ اگر یہ والی حالت میری ہے تو میں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا، حسن معاشرت کرنا، یہ سب امپاسبل ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو یعنی ساحران کے واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہماری ساری بنائی ہوئی ازمپشنز ہیں اور غلط فہمیاں ہیں کہ کسی کے نام کے آگے بڑے بڑے القاب لگتے ہیں تو وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یا کسی کے آگے پاس اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں تو وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، یا خدا کی نظر میں یا قیامت کے دن وہ، یہ سب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور خدا کی بارگاہ میں جو انسان کی دینداری ہے یا خدا کی بارگاہ میں جو انسان کی قدر و قیمت ہے، اس کا معیار کچھ اور ہے، جو ہم نے آپ کو بہت دفعہ بتا بھی دیا کہ انسان کے احوال نفوس، احوال نفس، انسان کے نفس میں پائی جانے والی صفات، خصوصیات، کیریکٹرسٹکس، وہ وہ مین کرائٹیریا ہے جس بنا پر انسان کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے یا عالم حقیقت میں طے پاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. اس کے لیے یہ اوپر اوپر کی جو کوٹنگز ہیں یہ ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. ہاں اگر یہ چیزیں آپ کو انسان بننے میں مدد دے رہی ہیں، خوب ہے، اچھی بات ہے، آپ ضرور استفادہ کیجیے. لیکن اگر یہ خالی انسان کا قد بڑھانے میں اور انسان کے شور و غوغا اور ان سب چیزوں میں اضافہ کرنے کے لیے، تو ایک دم فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے ان مقامات علمی کی یا ان تمام چیزوں کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو اس بارے میں ہماری آنکھیں کھولتا ہے. اور ان کی جو ساحران کی جو بنیادی کوالٹیز جو ان آیتوں سے دکھ رہی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں جس کے نتیجے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ مقام نصیب ہوا. اچھا، پھر ہم یہاں پر آئے تھے مجرم والی بات پر، اور اس پر بھی میں نے خاص طور سے زور دیا تھا کہ یہ لفظ مجرم جو ہے نا، یہ ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ہمیں بھی انکلوڈ کر رہا ہے. اور بہت سارے مقامات پر جہاں پر ہم اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں آیات جہنم یا عذاب سے، لیکن جہاں جہاں پر لفظ مجرم آیا ہے وہاں ہمارے لیے موقع نہیں بنتا کہ ہم وہاں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں. اور مجرم کے لیے جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ مطلب جہنم کے ساتھ ساتھ جو اس کی جہنم کیسی ہے دیکھیں. اب جہنم کا بھی جو ورڈ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے نا، تو وہاں جہنم بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے، جیسے جنت سب کی ایک جیسی نہیں ہے، ایک مقام و معیار کی نہیں ہے، اسی طریقے سے جہنم بھی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے. جو ابدی اور دائمی جہنم ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو خدا سے دشمنی کرتے ہیں، دین خدا سے دشمنی کرتے ہیں، جو طاغی ہیں یا بغض و عناد رکھتے ہیں، یعنی باقاعدہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں خدا اور حجت خدا اور دین خدا کے ساتھ، ان کے لیے ابدی اور دائمی جہنم ہے، ہم فیہا خالدون والی جو بات ہے. ان کا جرم اس لیول کا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایک امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس جہنم میں انٹر ہوں گے، لیکن وہ جہنم ان کے لیے ان کے خرابیوں اور گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بنے گی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، ڈپینڈنگ آن کہ کتنی خرابیاں نفس میں موجود ہیں. اور پھر وہ ایک عرصے کے بعد اس جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں کچھ لوگوں کے لیے خاص طور سے مسلمانوں کے حوالے سے کہ جو گناہ گار ہیں
کہ ان کے لیے رحمت خدا کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے کہ یعنی کس طریقے سے کہ زندگی میں آنے والی سختیاں، مشکلات، پریشانیاں، ان کے ذریعے سے اس کے گناہ دھل جائیں، انہیں نفس کی طہارت حاصل ہو جائے۔ اگر ان کے اندر واقعاً ایک محبت ہے خاصان خدا کے لیے، تو وہ محبت بصورت شفاعت آ کے ان کو کلین اپ کر دے۔ یعنی بہت ساری چیزیں، ایونیوز اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کھولیں کہ جو ایسے لوگوں کو، گناہ گار مسلمین کو جہنم سے نکال لیں گے اور ان کو آزادی مل جائے گی۔ ٹھیک، تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کوئی شخص ہے کہ جو گناہ گار ہے یا خطا کار ہے، اب وہ کس قسم کی جنت میں جہنم میں جائے گا؟ یعنی کیا اس کی جہنم لائک اے ہاسپٹل ہوگی، کیا ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہوگی، یا کیا ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر مار پیٹ ٹھونک پیٹ کے سیدھا ہو جائے، یا ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر وہ کبھی بھی جس سے نہیں نکل پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو انتہائی حد تک کرپٹ اور ڈیمیج کر لیا ہے کہ جس میں ریکوری کا کوئی بھی چانس باقی نہیں بچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہنم کے بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ تو یہاں مجرم کے لیے جس جہنم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کی ایک کوالٹی کیا بیان ہو رہی ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ اس کو موت آئے گی، کیونکہ موت جو ہے نا وہ انسان کو اگلے مرحلے پر پہنچا دیتی ہے۔ موت فیز چینج کا نام ہے۔ تو وہ اس حالت سے یعنی کہ موت کی طرف بڑھے گا، لیکن موت کو حقیقتاً ایبزورب نہیں کر پائے گا۔ یعنی موت کی جو حقیقت ہے وہ انسان کو اگلے مرحلے تک لے جاتی ہے، لیکن یعنی موت از لائک اے میڈیسن۔ تو اب جب اس کے اندر ابھی تک خرابی نہیں ختم ہوئی ہے، تو وہ ایون وہ میڈیسن لے گا بھی، لیکن وہ کلین اپ نہیں ہو پا رہا ہوگا، آگے نہیں جا رہا ہوگا۔ تو یعنی نہ اسے موت کو حاصل کر پائے گا، ولا یحیا، اور نہ حقیقتاً وہ زندہ رہ پائے گا، نہ زندگی تک پہنچ پائے گا، وہ اس کے بیچ میں پھنسا ہوا ہوگا۔ یعنی جیسے اگر کوئی حالت علاج میں بھی ہوتا ہے یا حالت ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو ہمیشہ یہی کہیں گے نا کہ وہ علاج اور صحت کے درمیان پھنسا ہوا رہتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ جی بالکل، جی سر، کہ نہ جی ہے سر۔ وہ صحت انجوائے کر پاتا ہے، نہ ابھی علاج اس پر پورے طور سے کارگر ہو پا رہا ہے کہ وہ بالکل اس سے اگلے مرحلے میں جا سکے۔ تو یہ ایک حالت ہوگی اس کی، اس جہنم میں اس مجرم کی، اگر نعوذ باللہ اس کا جرم اس حد تک ہے کہ وہ دین خدا سے دشمنی کر رہا ہے، تو پھر تو یہ والی حالت ابدی ہے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ۔ ورنہ یہ کہ رفتہ 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 کر کے ایک بہت طویل عرصے، جو ہمارے ٹائم کے لحاظ سے شاید لاکھوں کروڑوں سالوں، تو اس میں وہ پھر ریکوری ہوتے 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 پھر اس سے آزادی مل سکتی ہے۔ ٹھیک، میں اس میں کچھ آیتیں مجرم کے حوالے سے ایک دو آپ کو دکھاؤں، کہ تھوڑا سا یہ جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس کو میں پڑھ جاتا ہوں، میں انشاءاللہ اس کی زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا، آپ کافی حد تک سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے اس کنسپٹ میں نا ایک اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات اور ایڈ ہو جائے گی، ایک یا دو باتیں۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہ جب ان کو وہ وقت آئے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے اوپر ویل، ھذا یوم الدین، یہ یوم الدین آ گیا۔ یوم الدین کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ ھذا یوم الفصل، یہ یوم فصل ہے۔ فصل کا مطلب ہے جدائی، تفصیلاً یعنی الگ الگ کر دینا۔ تو اس یوم کی خاص بات یہ ہے کہ اب کھوٹا اور کھرا، نیک اور بد، مومن اور کافر اور منافق اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ان کے درمیان کیٹیگرائزیشن اور سیپریشن لازمی ہے۔ تو یہ یوم الفصل ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم مسلسل جھٹلاتے رہے ہو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، احشروا جمع کرو،
سب کو جمع کرو. کس کو جمع کرو؟ یعنی ہر ایک اپنے اپنے امام کے سائے میں حاضر ہوگا. قیامت کی جو خاص بات ہے کہ ہر ایک اپنے امام کے ساتھ، امام کے ذیل میں، امام کے پیچھے، اس کی امبریلا کے انڈر محشور ہوگا. ٹھیک ہے، آئسولیٹڈ نہیں. جس کو بھی ہم نے اپنا امام اور ولی بنایا، جس سے اپنے دل کی گرہ باندھی، جس کے پیچھے زندگی میں چلے، اسی کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں، ظلموا، جو ظلم کرتے رہے، ازواجہم، جو ان کے پیر ہیں، یعنی جو ان کے ہم خیال ہیں، جو ان جیسا نظریہ رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر فرعون کے زمانے میں جو ظالمین تھے اور آج کے زمانے کے جو ظالمین ہیں، کیونکہ ان کے نفوس متشابہ ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ازواج ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ازواج جو ہے نا، یہ خالی اپنے دور کے نہیں ہیں، اپنے زمانے کے نہیں ہیں. تھرو آؤٹ دا ہیومینٹی. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے بعض اوقات جنگ صفین میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو یا سلام کیا ہے یا یاد کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو پوچھا صاحب نے کون ہے؟ کہا جو ابھی ماؤں کے صلب میں، جو قیامت تک آنے والے لوگ جو ہم سے راضی ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اس میں، ہمارے اس مجاہدے میں. تو یہ الزوجیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ ازواج. اس کے بہت وائڈ میننگ. یہ زوجیت کا میننگ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیئرنگ. Pairing. پیئرنگ کیسے ہو رہی جس ہے پیئرنگ؟ کہ تم کس کیٹیگری میں لائی کرتے ہو. حالت سے، نفوس کی مطلب حالت سے. جی. تمہارا تو امام کون ہے؟ ہاں، یعنی وہ امام اور تمہارے نفس کی حالت اور تمہاری کیریکٹرسٹک، وہ یعنی کہ آج سے 1000 سال بعد آنے والے لوگ اگر دنیا باقی ہے تو اس میں اگر میرے نفس والے جو لوگ ہیں نا، میں ان کے ساتھ جڑا ہوں. یہ اسی طریقے سے مجھ سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے جو لوگ گزر گئے، ان کے نفس اور میرے نفس کے اندر مشابہت ہے، میں ان کے ساتھ جڑا ہوں. یہ پیئرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو جو ظالمین ہیں ان کے ازواج ہیں، اور وما کانو یعبدون، جن کی وہ بندگی کرتے تھے، یعنی ان کے ائمہ. ٹھیک ہے، سب کو حاضر کرو. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کس کے ساتھ محشور ہوں گے؟ ہم خود، جو ہمارے جیسے ہیں، اور جو ہمارے کلین کے یا ہمارے قبیلے کے لیڈر اور امام ہیں. امام فرنٹ پہ ہوں گے اور باقی سارے لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر. وما کانوا یعبدون. جی جی فرمائیے. نہیں سر، کلیئر ہو گئی. یعبدون من دون اللہ. اب جو ظاہر ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظالم کس لیے ہے؟ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ظالمین کی تعریف قرآن کی اور ہے کہ ظالم حقیقتاً کون ہے؟ جو من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اور پرستش کرتا ہے، یہ اصل ظالم. اور پھر اس کے بعد ان کو کیا کرو؟ دیکھیں یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ بڑا وہ ہے، مطلب ظاہراً سرکیسٹک بھی ہے اور بڑا عجیب ہے. فَاحْدُوهُمْ، پس ان کی ہدایت کرو. کدھر ہدایت کرو؟ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پر صراط جحیم کا ورڈ آیا ہے. صراط مستقیم کافی جگہوں پر ہے. یہاں پر کیا ہے کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں ایک اور صراط بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کون سی صراط ہے؟ یعنی اسٹریٹ ہائی وے. صراط کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، اسٹریٹ ہائی وے، کہ جس میں کوئی سگنل نہیں ہوتے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جس میں کوئی موڑ نہیں ہوتے، سیدھا سیدھا بالکل اسٹریٹ. تو یہ اسٹریٹ ہائی وے کہاں لے جا رہی ہے؟ جہنم. جہنم کی طرف. جی، جہنم. ان کے ازواج اور امام کے سمیت، سب کے سمیت. اور یہاں پر لفظ فَاحْدُوهُمْ جو عام طور سے ہم استعمال کرتے ہیں ہدایت، یعنی ہم ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں اچھی ہدایت یا صحیح ہدایت کے لیے. لیکن جیسے
میں آپ کو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتا جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں خیال ہے اب راسخ ہو گئی ہوگی کہ آئمہ کا ورڈ فقط پازیٹیو نہیں ہے نا؟ ائمہ کی طرف ولی دو ولی کی ٹرم فقط پازیٹیو نہیں ہے، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے۔ اولیاء حق کے بھی ہوتے ہیں، اولیاء باطل کے بھی ہوتے ہیں، آئمہ خدا بھی ہیں، آئمہ نار بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ آئمہ جو آپ کو حق کی طرف لے جاتے ہیں، وہ آئمہ جو انسان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قرآن میں ہے کہ ہدایت یعنی گائیڈنس جو ہے نا، وہ بھی فقط صراط مستقیم کی نہیں ہے، وہ صراط جہیم کی بھی ہے۔ تو ہر گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے کے پیچھے نہیں چل پڑو کہ میں تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی دیکھو کہ وہ گائیڈنس دے کس بات کی رہا ہے، تم کو سکھا کیا رہا ہے، تعلیم کیا دے رہا ہے۔ کیونکہ ہدایت صرف صراط مستقیم کی طرف نہیں ہے، ہدایت جو ہے وہ صراط جہیم کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو لے جاؤ، لیکن نہیں، ابھی ٹھہراؤ، وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، کہ بے شک وہ مسئول ہیں، یعنی ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جملے جو ہے نا، یہ ظاہراً تنزیہ ہے، موکنگ ہے اپیرنٹلی۔ ما لکم لا تناصرون، آج کے دن تم کو کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا کے اندر ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بالکل کہ ہوتا ابھی ہے۔ کہ ابھی جیسے وہ امریکہ سہارا لے کے کھڑا ہوا ہے اسرائیل کی مدد کرنے، کہ ہاں ان کو اور بیچاروں کو اور تباہ کر دو۔ صحیح۔ لا تناصرون، آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، کیا ہو گیا تم کو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، نہیں بلکہ آج تو تم فرما بردار مسلمان بن کے کھڑے ہوئے ہو۔ آری بات سمجھ میں؟ کہ یہ جتنے ظالمین اور جتنے تھے جو دنیا میں کرتے پھرتے تھے اور ظلم کا ارتکاب کرتے تھے، وہاں کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ سر جھکا کے مسلم بن کے کھڑے ہوں گے، کہ آج کے دن تم تسلیم ہو گئے، ایک دوسرے کے اب کیوں نہیں آتے ایک دوسرے کی مدد کرنے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، جب ان سے یہ بات کہی جائے گی نا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر بڑی اضافی سمجھ میں آئیں گی، جیسے صراط جہیم ہے، اس طرف جانا ہے، ان تمام ظالمین کا خدا کے سامنے بالکل عاجز بن کے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، یہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے۔ they will face each other، يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کو سے سوال جواب کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے سے آرگیومنٹ شروع کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہ وہ کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے دائیں طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے تھے۔ کون کہیں گے یہ لوگ؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ مجرم۔ قالوا بل، نہیں، دیکھیں اس میں دو جملوں کو دیکھیں۔ ایک، وہ جب آمنے سامنے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، تو ان میں سے ایک گروہ کہے گا کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے۔ قالو، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں جن کو وہ یہ بلیم کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں بلکہ تم مومن تھے ہی نہیں۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمیں تو تمہارے اوپر کوئی سلطان اور اتھارٹی حاصل نہیں تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی طاغی قوم تھے۔ اب بتائیں کہ یہ تین آیتیں کس قسم کی ڈویژن کی بات کر رہی ہیں جہنمیوں میں؟ سر آئمہ طاغوت ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے فالوورز، مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھئی تم ہماری طرف سیدھا راستہ ہمیں شو کرتے ہوئے، پورٹرے کرتے ہوئے غلط راہ پہ چلا رہے تھے۔ ہاں، تو اب اب اس میں یہاں جو ہے پہ نا، مجھے دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں کہ اب یہاں بھی جب ہم لفظ طاغوت استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم پھر اپنے آپ کو اس سے باہر نکال لیتے ہیں۔ یہاں یہ کام نہیں ہونا ہے، یعنی کہ یہ آیت کس کے لیے ہے؟
मुनाफिकीन मुजरिमीन के लिए, मुजरिमीन। मुजरिमीन के लिए, ठीक है, जो अभी हमें समझ में आएगा, ये मुजरिमीन के लिए, मुजरिमीन के लिए, ठीक, यानी वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। तो जालिम भी कोई भी हो सकता है ना, सही। तो दाहिने हाथ की तरफ से हमारे पास आते थे, यानी हमारे नासिह, हमदर्द, खैरख्वाह बनकर, मुबल्लिग की शक्ल में, टीचर की शक्ल में, आलिम की सूरत में, सही, कि तुमने हमको गुमराह कर दिया। तुम हमारे पास जैसे शैतान आदम और हव्वा के पास आया था फिर कि वो सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा वाली बात है ये। हाँ, कि तुम हमारे पास आते थे दाएं तरफ से, यानी वो अच्छी शक्ल बना के कि मैं तुम्हारे लिए लमेना नासिहीन, कस्में खा रहा है कि मैं बिल्कुल तुम्हारा खैरख्वाह हूँ और तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, ये। तो वो लोग जो उनको गुमराह करने वाले थे, वो क्या जवाब देंगे कि तुम खुद मोमिन नहीं थे, यानी तुम्हारी गुमराही की सबब जो है ना, तुम्हारी बेईमानी है, तुम खुद मोमिन नहीं थे, तुम खुद दुनियादार थे। अब यहाँ पर देखें कि लम तकूनु मोमिनीन, अब यहाँ पर मोमिन का लफ्ज किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, एपरेंट मोमिन या हकीकी मोमिन, हकीकी मोमिन। ठीक है। हकीकी मोमिन। सही, ये काबिल गौर बात है कि तुम मोमिन नहीं थे, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाहिरन मुसलमान नहीं थे, इसका मतलब यह है कि तुम जो दीन था तुम उस पर ईमान रखने वाले नहीं थे, यानी उसको अपने कल्ब में जगह देने वाले, उस पर बिलीफ रखने वाले, उस पर अमल करने वाले, ये काम नहीं था। और अगर हम तुमको गलत रास्ते पे डाल भी रहे थे तो हमारे पास कोई सुल्तान तो नहीं था, कोई अथॉरिटी तो नहीं थी, वही जो शैतान की बात है, शैतान भी यही बोलेगा कि लूमू अनफुसकुम वला तलूमूनी, आज के दिन अपने नफ्स को मलामत करो, मुझे मलामत नहीं करो। लैसा ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे पास तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान नहीं था, खुदा ने मुझे कोई अथॉरिटी नहीं दी थी तुम्हारे नफूस पर, मुझे, ये तुम खुद हो जिसने मेरी दावत को कबूल किया। तो अब आप देखें क्या वो शैतान और क्या ये आइम्माए ज़लालत, दोनों का जवाब एक ही होगा। तो क्या कोई ये कहकर वहां बच सकेगा जी हम तो बड़े बेवकूफ थे, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया, हमारे सामने तो मेंबर ये बोल रहा था और हमारे तो रहबरान और लीडरान ऐसी बातें कर रहे थे, होगी बचत इस तरीके से? नहीं। नहीं हम्म होगी। नहीं ये सर। मैं खास तौर ये से तो इस कोई, चीज को भी ये तो पॉइंट कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। इसको भी मैं खास हो तौर से सकता पॉइंट है। आउट कराना चाह रहा हूँ कि देखें ये जितने लोग हैं ना, इनमें से एक वो हैं जो जाहिरन वो हैं कि जिनको लीड किया गया है, या आप उनको ज़ईफ भी कह सकते हैं, ज़ईफ तबका, माशरे का कमज़ोर तबका, ज़ाहिरन महरूम तबका, कि हम हमें अपनी नज़रों के सामने नज़र आते हैं, ये लोग बिल्कुल नज़रों के सामने नज़र आते हैं कि जो उन्हीं ऊपर बैठे हुए लोगों की गुमराही को खरीदते हैं, उनकी बेची हुई सारी शर की गोलियां हजम करते हैं और फिर उसके बाद शर वाले रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आप देखें क़यामत में यह हाल हो रहा होगा कि खुदा क्या कहेगा, ये जालिमीन, इनके पेयर्स, इनके इमाम, इनके लीडर सब जमा करो और इनको सिराते जहीम की तरफ रवाना करो, ठीक। तो तुम खुद मोमिन नहीं थे, हमें तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान हासिल नहीं था, बल्कि तुम कौमुन तागीन, कौमन तागीन, तुम खुद तागी थे, तुम खुद सरकश थे। तो वो कोई अब ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। फ़हक्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना, बस हम सब पर हमारे रब का कौल हक साबित हो गया। इन्ना लज़ाइक़ून, अब हम यकीनन उस अजाब का मज़ा चखने वाले हैं। फ़अग़वैनाकुम, बस हमने तुमको अगवा किया। इन्ना कुन्ना गावीन, और हम खुद भी गावीन में से थे, यानी हम खुद बेहदफ थे,
ہم نے خود ہدف الہی کو تو جو لیڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ غاوین ہیں، اور جو فالوورز ہیں وہ ان کے ہاتھوں اغوا ہوتے ہیں برضا و رغبت. ٹھیک آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور بلکہ مجھے اور آپ کو تو یہ سب چیزیں نظروں کے سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ مختلف مختلف قسم کے جو جھنڈے ابھرے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور ان کی راگنی الاپ رہے ہیں یا ان کی کہی بھی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سب ایسے ہی کھڑے ہوں گے قیامت میں کہ ہم غاوین تھے اور ہم نے تم کو اغوا کیا. ٹھیک ہے، دونوں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور پس وہ سب کے سب اس دن عذاب میں مشترک یعنی شریک ہیں. ٹھیک ہے، کوئی یہ کہہ کے نہیں بچ سکے گا کہ جی میں کیا کرتا، مجھے تو فلاں نے بہکا دیا تھا، میں تو فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا، میں تو ان کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا تھا. یہ سب نہیں چلے گا. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور بے شک یہ وہ سلوک ہے کہ جو ہم کریں گے مجرمین کے ساتھ. بات واضح ہوئی؟ تو مجرمین کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ وہی کہ وہ آگے والے جو لیڈر ہیں اور وہ انہوں نے بہکانے کے لیے، غلط رستے پر ڈالنے کے لیے اپنے اپنے سلوگنز ریز کیے، اپنا اپنا چارہ ڈالا، اور عوام نکل کے سامنے آ گئی اور ان کی ساری چیزوں کو قبول کر کے اور انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور انہی کے راستے پہ چل پڑے، بجائے اس کے کہ ان کو کویسچن کرتے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی عمل کرتے، کوئی حرکت کرتے. یہ سب کچھ نہیں، اسی سب کو لیا اور اسی راستے پہ چل پڑے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سارے کے سارے لوگ کس کیٹیگری میں ڈالے جا رہے ہیں؟ مجرمین کے. مجرمین. یہ مجرمین. سر یہ پیچھے جو 31 آیت تھی، اس میں مطلب اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو آئمہ تھے، یہ مطلب جیسے اب یہاں پر کہتے آئمہ ہیں کے کہ لفظ بھئی آپ نہ یوز کریں، آپ کہیں جو ان کے لیڈر ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو جو ان کے ان کے لیڈر لیڈر ہیں. تھے جی جی. جانتے بوجھتے، مطلب اب یہاں یہ والی آیت شو کر رہی ہے کہ ہم رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ عذاب کا مزہ چکھنا ہے انہوں نے. تو اب یہاں جو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی تم لے آؤ، وہ انکاری تھے، حق کے انکاری، اور اب یہاں پر یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی حق ثابت ہو گیا. دیکھیں تو اس کا فرعون کی مطلب ہے جو وہ سب. مثال خدا نے دی ہے نا، وہ بالکل اس پہ پرفیکٹ بیٹھتی ہے. فرعون جانتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط جی کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، فرعون اور اس کی جو کاؤنسل تھے نا، وہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے. جی جی. ٹھیک ہے، جو وقتاً جانتے فوقتاً بوجھتے. ہمیں نظر بھی آتا ہے اور ان دا اینڈ اور کلیئر ہو جائے گا. یہ تو جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا اس قسم کے کہ انا کننا غاوین، یعنی کہ یہ جانتے بوجھتے ہدف کو خراب کرتے ہیں، گم کرتے ہیں، اور پھر باقی لوگوں کے لیے ٹریپس لے ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں گریں اور پھنسیں اور وہ بھی ہمارے شکار بنے، ہمارے ہم نوا بنے. صحیح. لیکن یہ بات خدا قبول نہیں کر رہا ہے کہ جب انسان کو فطرت اور عقل کا نور دیا جائے، جب ہدایت دی جائے، جب انسان کی زندگی کے اندر اتنے سارے پوائنٹرز اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً صحیح اور غلط کو الگ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود تم ان کی امامت کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ بھئی اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو الگ ہو جاؤ. یہ تو کر سکتا ہے نا انسان. ان سے ان کو فالو کرنا، اس رستے پہ چلنا، ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا ظالمین سے، یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ والا مسئلہ جو ہے نا، یہ جرم کے اندر جو شراکت ہے، یہ بہت مسئلہ ہے. اس میں خدا کسی کو نہیں چھوڑے گا. جیسے فرعون کی قوم ہے، خدا نے قوم کو تھوڑی چھوڑا. یہ تھوڑی کیا کہ خالی فرعون غرق ہو یا فرعون آگ میں جائے. پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح سے جھگڑا جو تھے وہ ملا کر رہے تھے، سردار کر رہے تھے، لیکن
فَأُغْرِقُوا وَأُدْخِلُوا نَارًا، وہ غرق سب کے سب ہوئے ہیں، اور غرق ہونے کے ساتھ ہی آگ میں داخل ہو گئے، سب کمپلیٹ. کہ کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ جب ہم نے تم کو عقل دی، سمجھ دیا، ہوش دیا، زندگی کے اندر شعور دیا، تو تم ایسوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ حیدر بھائی اس میں سملر ایک سورہ احزاب میں بھی ہے جس میں کہا ہے کہ وہ کہ ہمارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ جب جہنمی کہیں گے بہت عرب ہم جگہوں نے پر اپنے ہے. سردار. جی 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 جی، بہت جگہوں پر ہے. میں تو جی اس لیے انہوں ظاہر ہے کہ آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں جتنا چاہیں، لیکن یہ کہ میں نے آپ کو اس میں کہ یہ ایک ٹاپک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو کافی اہم ہے خود ہمارے عملی زندگی کے لیے، تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور سپلیمنٹ کر دیا آپ کو. اور ڈیفینیٹلی قرآن میں ایسی بہت آیتیں مجرمین سورہ احزاب کے آخر میں دیا، جس میں وہ بلکہ مطلب وہ سورۃ کہتے ہیں کہ المومنون دگنا کے عذاب آخر دے میں. تو ہاں جی ہم، دگنا عذاب دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں دگنا سب کے لیے دگنا عذاب ہے. ہاں، تو یہ سب اس طرح کی آیات ہیں موجود. بہت ہیں بہت ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے سورہ زخرف میں ہے باقاعدہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے کہ یہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں ان میں سے، نہ لیڈ کرنے والا اور نہ ان کو فالو کرنے والا، کسی کی بچت نہیں ہے. تو حیدر بھائی اس میں جو 24 نمبر آئے تھے سورہ صافات کی ہوئی آپ نے نکالی بھی تھی کہ وہ کیفوہم عندہم مسئولون، تو وہ تو ہمارے مصادر میں تو بلکہ سنی مصادر میں بھی یہی ہے کہ یہ مولا علی کی ولایت کے بارے میں ان سے روک کے پوچھا جائے گا. بہت زیادہ ہمارے ہاں تو دیکھیں، یہ میں آپ کو تھوڑا وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس تفسیری بحث میں نہیں جاتا اس میں، وہ ایک الگ الگ ٹاپک ہے. یعنی کہ ابھی جو ہماری جتنی گفتگو ہے نا وہ تفاصیل کی اوپر بحث یا روائی بحث نہیں ہے. صحیح ہے، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ یہ یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ تفسیر قرآن بالقرآن، اور پھر یہ کہ وہاں سے جو میننگز ہیں مطابق عقل و عرفان جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ جس میں یعنی جیسے اگر آپ میزان میں دیکھیں تو علامہ طباطبائی نے اس بات کا خاص طور سے لحاظ رکھا ہے کہ جی ان جی موضوعات کو بالکل الگ کیا ہے، جی مکس جی نہیں کیا ہے، لیکن مکس نہیں کیا. وہ آگے ہاں جی آگے لیکن روایات وہ تو آخر میں ہر اس کے بعد آخر ہاں میں روایات بھی بیان رکھی کرتے ہیں. ہیں، روایت بیان کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے مسائل ہیں. یعنی کہ اگر میں ان دونوں کو مکس کر دوں گا نا تو بہت مشکل ہو جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے تقریباً. وہ مجھے اندازہ ہے اس کا کہ وہاں پر کیونکہ پھر وہ آپ پوری قوم کو دیکھیں نا کیا کر رہی ہے کہ وہی ہے، وہ ایک ایک روایات لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہ قرآن کا جو اصل ایسنس ہے نا، جو نچوڑ ہے، وہ رہ جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے. اور اس جی چیز کو بھی علامہ طباطبائی نے شروع میں سمجھایا ہے کہ قرآن کا معنی اور مصداق دو الگ چیزیں ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ مصداق ہے، وہ جی جی معنی نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے. ہم جس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ معنی اور معارف ہیں. صحیح، یہ ایک الگ اسٹریم. تو اس کو بھی یعنی کہ جہاں پر اگر بہت ضرورت فیل ہوتی ہے تو ہم اس کو اس سے سپلیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک الگ لائن آف انویسٹیگیشن ہے. اچھا، اب اس کے بعد جب یہ جادوگروں والا واقعہ تمام ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں ادھر سورۃ الاعراف پہ، سورہ کا نمبر 7 ہے. اور اس میں اب یعنی کہ ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اب یہ دیکھیں یہ جادوگروں کا واقعہ ہے سورہ اعراف میں، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور پھر اس کے بعد کی آیتیں جو کہ وہاں سورہ طٰہٰ میں اب اس طریقے سے وہ نہیں ہے، اس کی وہ کنٹینیویشن نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو قال فرعون آمنتم، یہ ہو گیا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے صلیب دی گئی اور انہوں نے یہ بات کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ ان کی دعا ہے ان ساحران کی کہ اے ہمارے رب ہم میں صبر کو انڈیل دے، ہمیں صبر سے پر کر دے، استقامت، اور توفنا مسلمین، اور ہمیں جب انتقال ہو ہمارا اس عالم سے اگلے عالم میں تو ہم مسلم ہوں. یہاں پر مسلم کا معنی کیا ہوگا؟ تسلیم ہوئے میں. یعنی کیا چیز؟ مسلم یعنی
मतलब کہ तस्लीम मतलब قلب सरेंडर किया। सलीम, قلب یعنی सलीम یہ اس میں اور مسلم جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی ہے؟ ये फर्क तो है। بالکل فرق ہے. کیا فرق؟ کیا فرق؟ یہ مسلم تو بالکل اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمیشن کے सरेंडर वाली ساتھ ہے نا، बात है, تسلیم ہو جانا ہم، ہے، سرنڈر والی بات ہے. तस्लीम वाली. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب سمجھیں یہ دو اینڈز ہیں. یہ جو آپ کا پورا سلسلہ ہے نا ایمان کا، اس کے دو الگ الگ اینڈز ہیں. کہ جو ظاہراً مسلمان ہونا ہے یہ جسٹ بگننگ ہے. یعنی کیا بگننگ ہے؟ کہ انسان اس بات کو تسلیم کر لے یا قبول کر لے کہ یہ صحیح ہے، بس. ابھی نہ اس کے پاس معرفت ہے، نہ اس کا دل ان سے پرسکون ہوا ہے، نہ اس کو پہچانتا ہے. وہ اس بات کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو تسلیم کا یا جو مسلمین اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا بھی ہے سورہ بقرہ میں، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے. یہ اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے کہ جب انسان ایمان اور تقوی اور مقامات کو طے کرتے کرتے حالت یقین اور رضا اور ان سب کو پا لیتا ہے، تب وہ کمپلیٹلی سبمٹ ہو جاتا ہے حق کے آگے. یعنی اس کی تمام فیکلٹیز جو ہے نا، صرف زبان سے نہیں، تمام جہات وجود سے وہ حق کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. یہ وہ والی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہی ہے حضرت ابراہیم کا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، تسلیم ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں تسلیم ہوا، اسلمت لرب العالمین. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد وقال الملأ من قوم فرعون، کہ فرعون کی قوم میں سے سردار، یعنی اب ظاہر ہے ان کی کونسل بیٹھی، اب دوبارہ مشورے اور باہمی مشاورت شروع ہوئی. تو فرعون کا جو ایک طریقہ تھا جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طاغوت ہے کبھی اکیلا حرکت کرتا ہے ڈسپائٹ ہیونگ لاٹس آف پاور، اکیلا حرکت کرتا ہے یا اپنے پورے الائنس اور अलायंस के साथ जाता है ना, سب جی کے ساتھ. سب کے अलायंस ساتھ. के साथ ٹھیک जाता ہے، تو یہ وہی بالکل فرعون والی کہ فرعون نے پھر ان سب کو جمع کیا، وہ جتنے اس کے سردار تھے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اتذر موسیٰ و قومہ، یعنی اب موسیٰ نے تمہارے اوپر ایک وکٹری اچیو کر لی ہے، ایک اپر ہینڈ ان کو مل گیا ہے اس واقعے کے بعد سے. تو کیا تم ان کو چھوڑ دو گے، موسیٰ اور اس کی قوم کو؟ صحیح کہ موسیٰ، یعنی کیا جو موسیٰ کا مطالبہ ہے کہ میری قوم کو آزاد کرو، کیا تم اس کو قبول کر لو گے؟ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، اور اس میں کہ اگر موسیٰ اور اس کی قوم آزاد ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے، یعنی تم کو ترک کر دیں گے اور تمہارے خداؤں کو بھی ترک کر دیں گے. یعنی تم سے، تمہاری اطاعت سے باہر نکل جائیں گے. تمہارے خداؤں کی جو اوپر امبریلا ہے پرستش کی، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو نہیں پرستش کرتے تھے ان کے آلہہ کو یا الہ ہیں ان کو، تو لیکن وہ جو تم نے اوپر ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے اس نظام سے باہر نکل جائیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے، تمہاری اطاعت اور سلیوری میں باقی نہیں رہیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے. اور یہ لینگویج آج ہم بہت اچھے طریقے سے فیملیئر ہیں اس لینگویج سے کہ جو بھی مظلوم ہے یا مستضعف ہے نا، سارا فسادی وہی ہوتا ہے. ایسا ہے نا؟ है. بالکل ऐसे ही है. ایسا ہی ہے. سارے ऐसे فساد ही وہی پھیلاتا ہے. सारा साथ जो है वो ہاں جی، ٹھیک ہے. اور ہمارے طریقے جو ہیں وہ بالکل مثالی ہوتے ہیں، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے نا وہ سب سے زیادہ جاہل اور سب سے غلط بات کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لینگویج جو ہے، جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لینگویج، قرآن کی لینگویج یونیورسل ہے.
ہر دور پر اپلیکیبل ہے، ہر زمانے میں آپ کو اس کا پرتاؤ دکھتا ہے۔ تو یہ اس کے سرداروں نے فرعون سے یہ بات کہی۔ تو فرعون ابھی بھی اپنی اس زوم میں انا ربکم الاعلی یا الیس لی ملک مصر، یہ جو جملے قرآن نے نقل کیے ہیں کہ یہ ملک ہے، یعنی اس نے جو ہے اس کی طغیان گری کیا تھی کہ یعنی خدا کی صفات خود لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خدا تک پہنچا رہا ہے۔ خدا کی صفت ہے مالکیت۔ جب ہم کہتے ہیں مالک، ملک، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک مصر میرے لیے نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو وہ یہ طغیان گری، تو وہ ابھی اسی اپنی طغیان گری والی حالت میں ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، وہی والی بات جو شروع میں تھی، جو یہ کام پہلے سے کر رہے تھے، اس کا کہنا ہے کہ کیا بدل گیا ہے، ایسی کون سی چیز ہو گئی ہے؟ ابھی بھی ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے سے کر رہے تھے، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یا ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ ٹھیک، اس میں بس یہ ہے کہ یہاں پر ابنا اور نساء یا ابنا اور نساء جو ہے نا، اس میں پھر وہ وہی بات آتی ہے کہ یعنی بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں، لیکن بہرحال یا مرد اور عورتیں یا بیٹے اور ان کی بیٹیاں، ان کو ہم زندہ رکھیں گے اپنی کنیزی میں اور ان کے مردوں کو قتل کریں گے۔ اور جیسا میں نے اس کا ایک ڈیپر میننگ آپ کو یہ بھی بتایا تھا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ میں، کہ یعنی ہم ان کی مردانگی کو، ان کی غیرت کو، ان کی حمیت کو قتل کر دیں گے، کہ جو طاغوت کا انتہائی اہم حربہ ہوتا ہے، اس کے بغیر طاغوت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یہ خالی فرعون سے مخصوص تھا، تو یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے۔ ہر طاغوت یہی کام کرتا ہے، ہر طاغوت یہی کام کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کی مردانگی، یعنی ان کی جو غیرت و حمیت ہوتی ہے، اس کو کل کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نساء کے حوالے سے کہ یعنی کہ جو ایک کمزوری، پیسیوٹی، اس قسم کی چیزیں ہیں نا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ تم جو ہے نا اطاعت گزار بن کے رہو، فرما بردار جائے نا، کہ جیسے خواتین کے لیے بات کہی گئی ہے نا کہ خواتین اپنے شوہروں کی اطاعت گزار رہیں، فرما بردار رہیں، تو یعنی وہ اطاعت گزاری اور فرما برداری اور سبمیشن اور پیسیوٹی والی چیز جو ہے نا، وہ زندہ رہے، وہ پروان چڑھے، اور جہاں پر بھی وہ حمیت اور غیرت اور استقامت اور مجاہدے والی چیز ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائے۔ اور انا فوقہم قاہرون، اور ابھی کچھ بدلا نہیں ہے، ہم ابھی بھی ان پر قاہر ہیں۔ قاہر یعنی غالب، ابھی بھی ہمارا غلبہ اور ہماری ڈومینیشن جو ہے وہ ان پر وہ کمپلیٹ ہے۔ تو اس بارے میں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اگر ایک واقعہ یعنی آؤٹ آف دا رن آف ایونٹس ہو گیا ہے، یا ایک غیر معمولی چیز ظہور پذیر ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ بدل جائے گا یا بدل گیا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن واقعاً اب چیزیں بدل گئی تھیں، ٹھیک ہے، اب چیزیں بدل گئی تھیں۔ تو وہ کس وجہ سے بدل گئی تھیں؟ حضرت موسیٰ کی وجہ سے بدل گئی تھیں، موسیٰ اور ہارون کے آنے کی وجہ سے بدل گئی تھیں۔ اور یہی وہ کرامت ہے کہ جو امام برحق کی موجودگی کی وجہ سے قوم کو نصیب ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل ابھی بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے، فرعون ابھی بھی وہی ہے، فرعون کی پاور اور اتھارٹی اور بنی اسرائیل کی ضعیفی اور کمزوری ظاہراً کوئی فرق نہیں پڑا ہے، لیکن ایک بات کا فرق پڑا ہے کہ اب بنی اسرائیل میں موسیٰ ہیں اور پہلے موسیٰ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ صحیح ہے، اگر اس معرفت کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کو بلائے نا تو کرامت ہے،
یعنی جیسے ہم امام کو بلاتے ہیں اور امام کو طلب کرتے ہیں اپنی معاشی یا معاشرتی پرابلمس کو دیکھ کر، تو وہ پتہ نہیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا. لیکن اگر اس بنا پر نا کہ حجت خدا جو ہے وہ جلوہ خدا ہونے کی بنا پر انسانوں کے اور انسانیت کے احوال کو میں تبدیلی لے آتا ہے، تو یہ اس لیے امام کو طلب کرنا یقیناً ایک بہت احسن عمل ہے کہ ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو امام چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، پہلے تو کوئی جواب نہیں تھا. آپ نے پہلے کی آیتوں میں دیکھا تھا نا کہ جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی کچھ بولنے والا نہیں تھا، کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں تھا. لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب کس طریقے سے دیا؟ اپنی قوم کو نصیحت کی. کیا فرمایا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اور یہ جو دو چیزیں ہیں، اور اس میں اضافی ایک اور یہ سورہ بقرہ میں بھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو استعینوا جیسے نستعینو ہم اس میں پڑھتے ہیں سورہ حمد کے اندر، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ مدد طلب کرو. مدد طلب کرنا. اعانت، جی، اعانت طلب یا تلاش کرنا، یا اعانت کی تمنا کرنا، دعا کرنا، سیکھ. کہ استعینوا باللہ یعنی اللہ سے یا اللہ کے وسیلے سے مدد طلب اور تلاش کرو. وَاصْبِرُوا اور صابر رہو. یہ صابر رہنے والی بات کیوں ہے؟ مدد آنے تک، کیونکہ مدد پریشانی طلب تو آئے کرنے گی. کے بعد. ہاں، مدد میں اس دیر بھی لگ سکتی ہے. نہیں، دیر بھی ہوتی ہے، اور مدد جب آتی ہے نا تو اس طریقے سے نہیں آتی کہ بندے کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے. تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ہاں، صحیح ہے. ضرورت تو یا پڑتی ہے، یا پریشانی تو رہے گی. یا جی، یا یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ جہاد کی ریکوائرمنٹ سے ہی فارغ ہو جائیں. اعانت الہی کا معنی یہ نہیں ہے. اعانت ہمیشہ کہتے ہیں سپورٹ کو، ہے نا؟ جی، سپورٹ کو. سپورٹ کو کہتے ہیں نا. اعانت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور سارا کام ہم کر دیں. اس کو تو اعانت نہیں کہتے نا. یہ ٹھیک، جی، بالکل جی، ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے. تو خدا نے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے مسلمانوں کے وقت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں، کہ یہ چیز وہاں پر کافی تفصیل سے ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ اعانت الہی، مدد خدا جو ہے وہ کسی بھی قوم کے ساتھ کس طریقے سے آتی ہے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی مدد جو ہے نا وہ اس کے دو بنیادی پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو در کھولیں گے نا ہم، ابھی تمہارے سامنے دیوار ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آف موونگ فارورڈ، کوئی رستہ نہیں دکھ رہا، یعنی تم ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو. اس دیوار میں در ہم کھولیں گے پہلا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ تمہیں تمہیں چیز رستہ نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے کہ جب تمہیں رستہ طے کرنا ہے، اور اگر تم رستے کو طے کرنے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو پھر ہم تمہاری مشکلات کو آسان کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تمہیں منزل تک لے جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی، بات سمجھ میں جی آئی؟ سر. خدا کی جی، مدد کیسے آتی ہے قوم کے ساتھ. اور جی اس کی یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ بالکل قرآن کریم نے اس چیز کو بالکل واضح کیا، نصرت الہی یا مدد الہی کے طریقے کو اور سنت کو. ٹھیک، تو اس وجہ سے وَاصْبِرُوا کا جو ایسپیکٹ ہے نا وہ لازمی ہے کہ اگر جب تمہارے سامنے وہ دریچہ کھلے گا اور تم آگے قدم بڑھاؤ گے اور وہاں پر ثبات قدم نہیں ہوں گے اور وہاں پر مضبوطی نہیں ہوگی،
تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو خدا کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی تمہاری طرف سے سارے کام ہم کر دیں گے، تمہارے دشمن کو ہم اڑا کے پھینک دیں گے، اور بس تم کو چشم زدن میں تمہارے منزل تک پہنچا دیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے مدد خدا کی۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی؟ تو اس لیے اس میں جو اس بیرو والا ایسپیکٹ ہے وہ لازمی ہے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو جو اصول بھی بتایا اور تسلی بھی دی کہ یہ جو فرعون آ رہا ہے کہ انا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان پر غلبہ رکھنے والے ہیں اور ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس قسم کے لوگ اس جگہ تک حقیقتاً مومنین کی نالائقی سے ہی پہنچتے ہیں، ورنہ ان طاغوت صفت لوگوں کا انسانی زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ زندگی کا جو انفراسٹرکچر خدا نے بنایا ہے وہ طاغوتیت یا شیطنت کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ چڑھ کے سب کے سر کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ والی بات بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ بات درست ہے؟ یہ بات آپ کے دل دماغ کو قبول ہو رہی ہے؟ بالکل، لوگوں کی وجہ سے بالکل۔ نظام زندگی خدا نے ایسا نہیں بنایا ہے جو شیطنت اور طاغوتیت کی مدد کرے کہ وہ بادشاہ یا کنگ ہو جائیں یا لوگوں کے حاکم ہو جائیں اور ان پر اس طریقے سے غلبہ پیدا کر لیں۔ یہ مومنین کی نالائقی اور ان کی پیسیوٹی اور ان کی مطلب حقیقتاً بے ایمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کو اتنا اوپر جو چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی تھوڑی ہے کہ جو اس قسم کے دعوے کر رہا ہے۔ یورثھا، یورثھا یعنی وارث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ زمین ملکیت خدا ہے، خدا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، لیکن انسانوں کو یا مخلوقات کو گویا کہ خدا کی طرف سے اونرشپ رائٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کو لو، اس کو آباد کرو، اس میں اپنی زندگی گزارو، زندگی بسر کرو اینڈ سو آن۔ تو یورثھا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمپل کر دیا ہے سارے مسئلے کو۔ لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایون آج ہمارے دور میں نا، ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہمیں بھی یہ فارمولا سمجھ میں نہیں آتا، ہم بھی نہیں سمجھ پاتے اس بات۔ ہم بھی فرعون یا فرعون جیسوں کو ہی رو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے میں کبھی کبھی کچھ ہمارے جو ہیں کوئی انقلابی دوست وغیرہ کہ وہ امریکہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو وہ سازشی تھیوری ہیں، کہ تو میں تو کہتا ہوں بھائی تو خدا کو چھوڑ کے تم امریکہ کی پرستش شروع کر دو اگر اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو۔ اگر وہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ دنیا کا مائنڈ بھی کنٹرول کر لے، اکنامی بھی کنٹرول کر لے، ملٹری بھی کنٹرول، سب کچھ ہی کنٹرول کر لے، تو بھائی تو نہیں خدا ہی آتی ہو گیا نا پھر وہ، اور کیا ہے؟ زلزلے بھی لا سکتا ہے۔ ہاں، تو وہ تو خدا ہی ہو گیا۔ تو بھائی اسی کے آگے سجدے کرو گے، اس سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو انبیاء نے جو فارمولا دیا ہے وہ بالکل سمپل یہی فارمولا ہے جو حضرت موسیٰ کا فارمولا ہے کہ یہ جتنی بھی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے رہیں، یہ زمین ملکیت خدا ہے، اس کی اتھارٹی خدا کے ہاتھ میں، اور یہ تمہاری کمزوری اور نالائقی ہے جس کی وجہ سے آج یہ ریلیشن شپ بن گئی ہے ظالم اور مستضعف والی۔ لیکن جس دن بھی تم واقعاً اللہ کے بندے بنو گے تو خدا اس اونرشپ کی جو دستاویز ہے وہ تمہارے نام لکھ دے گا۔
یہ کوئی پرابلم تھوڑی ہے خدا کے لیے، یہ خدا کے لیے کوئی مسئلہ یا رکاوٹ تھوڑی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ. اچھا آخر میں پنچ لائن ایک اور ہے کہ یہ جو بات ابھی ہے کہ ان الارض للہ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور خدا جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے، تو یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرعون کا ہٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو اگر تمہیں فرعون کی ملکیت تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے، جس پر ظاہراً ابھی فرعون مالک بنا بیٹھا ہے، جس ملک پر یا اسباب اور وسائل پر، اگر وہ ملکیت تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے تو کیا تمہیں الٹیمیٹ کامیابی مل گئی؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ اب یہ اس سے اگلا سوال ہے. صحیح کہ دنیا میں حکومت کا مل جانا یا دنیا میں اسباب اور وسائل پر قابض ہو جانا، کیا یہ کامیابی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا پیغام کو، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ مسئلہ خالی ملک ملنے سے حل نہیں ہوتا. جو انجام ہے، یعنی انسان کے لیے اہمیت عاقبت خیر کی ہے، کہ انجام بہتر ہو، انجام اچھا ہو. تو انجام اچھا کسی ملک کا مالک بننے سے نہیں ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اسباب اور وسائل اور ذرائع سمیٹنے سے کسی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. عاقبت فقط اور فقط کس کے لیے؟ جی، للمتقین. للمتقین. متقین. ٹھیک، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب خدا، آگے بات بھی آئے گی کہ اگر جب خدا یہ سب کچھ تمہیں دے دے گا تو پھر خدا تم کو واچ کرے گا. یعنی جیسے پہلے تم کو خدا نے مملکت دی حضرت یوسف کے دور میں، اور تم تقوی پہ نہیں باقی رہ سکے، نکل گئی یاد. ٹھیک. اچھا سر، تو یہاں جو یہ جی جیسے یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پہ جو فرعون کے پاس حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس میں جی اذن الہی ہے مگر رضا الہی نہیں ہے، اذن ہے. جی لیکن یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے جیسے فرعون کے پاس ہے، پھر نیکسٹ کسی کے پاس ہے، لیکن ان دی اینڈ اسی کے پاس یہ وراثت جائے گی جو متقین ہیں جی یا بالکل جو مومن. بالکل بالکل. یہ بھی خدا کا قضائی فیصلہ ہے، یعنی یہ قضا ہے، یہ قدر نہیں ہے، یہ قضا ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یعنی جیسے وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ خدا کا قانون کہیں سے بھی طاغوت یا شیطنت کو نہ سپورٹ کرتا ہے نہ ان کے لیے ہے. یہ تو ہماری نالائقی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ اتنے چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. سر یہاں پر آپ ایک جی بولیں. میں یہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک ہے کہ ضعیف جو ہے وہ جب کہیں گے کہ ہم ضعیف ہیں تو وہ کہیں گے تمہارے لیے زمین وسیع نہیں تھی. مطلب ضعیف ہونا جو ہے وہ کمزوری کی نشانی ہے اور اس کی وجہ سے طاغوت اوپر آتا ہے. یعنی یہ کمزوری کا مستقل مظاہرہ سین. کرنا. دیکھیں جی اس ہاں کو جی. اور تھوڑا سا سمجھ ضعیف لیں. ہاں چیز اچھا چلے سوری، بات پوری کر لیں، میں اس کا میں یہ جواب کہتا دیتا ہوں. کہ ضعیف جو ہے وہ اپنی نالائقی سے ضعیف ہوتا ہے، اور انیشیلی. جس جی کی وجہ سے طاغوت اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہوں ہوں ہے اور اس وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے. قرآن میں ہوں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ٹھیک ہے. جب اچھا فرشتے اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. جی یعنی کہ خدا جو ہے نا بائی ڈیفالٹ، خدا ہمیشہ مومنین کو سپورٹ کرتا ہے، مسلمین کو سپورٹ کرتا ہے، اور انہیں ہمیشہ اوپر رکھتا ہے. جیسے سورہ انفال کی آیت ہے، پڑھیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ایسا ہے نا، ولم یکو مغیرا نعمتا من اللہ، کہ اللہ جو ہے کسی بھی قوم کی نعمت کو تغیر نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے نفوس کو نہ بدل لے. صحیح. یعنی خدا کی طرف سے جو ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے؟
سختی کی ہے یا آسانی کی ہے؟ آسانی کی ہے، تکلیف کی ہے یا برکت کی ہے؟ برکت ہے، سکون ہے، برکت کی، آسانی ہے. ہاں لیکن اس کے لیے جو نیسسری کنڈیشن ہے وہ ایمان ہے، ایمان اور تقوی. ٹھیک ہے کہ یہ سکون اور آزادی تمہیں کب ملے گی اور کب باقی رہے گی؟ جب تم ایمان اور تقوی پر قائم رہو گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ٹھیک ہے، قومی سطح پر اس بات کا خدا کا پکا وعدہ ہے کہ اگر تم اجتماعی سطح پر ایمان اور تقوی کو حاصل کر لو گے تو تمہاری ظاہری زندگی بھی پربرکت ہوگی. یہ بالکل وعدہ ہے، انفرادی طور پہ نہیں ہے وعدہ، اجتماعی طور پر ہے. ٹھیک. اچھا، اب جو پہلا جی 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 اچھا حضرت بھائی، یہ جو میں ذرا بات پوری کر لوں، مستضعفین، میں ذرا جی بات جی پوری کر لوں اس کو. جی اچھا، تو اس میں اب یہاں پر جو ایک پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی پہلی منزل پر تو لوگ اپنے ایمان کی کمزوری دکھائی، عمل کی کمزوری دکھائی، وہ ضعیف ہو گئے، اور ضعیف ہونے کے وجہ سے جو ہے نا وہ اہل شر نے ان پر غلبہ پیدا کر لیا، اور مطلب چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کی خراب ہو گئیں ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، جیسا ہم نے ان آیتوں میں پڑھا کہ مجرمین کے وہ پھر وہ بھی، یعنی ان میں سے ایک کہ وہ بھی مجرمین کے پیچھے بھی لگ گئے، دنیا کی خواہشات اور وہ سب، اور ان کی نہ ان کی بچت نہ ان کی بچت. اچھا، اب یہ جو عرصہ جب پرولونگڈ ہوتا ہے نا، جب یہ عرصہ طول کھینچ جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف طبقات ہیں ان کے اندر بھی بہتر افراد پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، یا بالکل ہی وہ جو جس نالائقی کی بنا پر وہ ضعیف ہوئے تھے نا تو وہ سارے کے سارے لوگ بالکل ویسے ہی ہیں. لیکن اب جو تھوڑی سی ان میں بیداری آتی ہے نظر، یا تھوڑا سا ان میں بہتری نظر آتی ہے، تو وہ جو طاغوت یا ظالم ہے اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس ابھرنے والی چنگاری کو شعلہ نہ بننے دیا جائے، اور ان کو مسلسل اسی بری حالت میں رکھا جائے، یعنی معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ایمانی طور پر، یعنی ہر طریقے سے ان کو ڈاؤن گریڈ ہی رکھا جائے. کیونکہ اتنے عرصے میں طاغوت بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے کہ لوگوں کو کیسے خراب رکھا جاتا ہے، ان کی حالتوں کو کیسے پست رکھا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں، ساری ترکیبیں. تو اب وہ جو شروع میں ضعیف تھے نا، اب ان کے اندر ایک اور گروہ پیدا ہو جاتا ہے، مستضعف. جی شہزاد بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، مستضعف، ہاں یہ مستضعف سمجھ آ گئی، یعنی ہاں مستضعف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایبلٹی رکھتے ہیں، ہوں، بہتر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیونکہ اتنا زیادہ خرابی کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے یا خرابی کا ماحول اراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ نہ اتنا ریوالٹ کر پاتے ہیں، نہ اٹھ پاتے ہیں، اور جو ظالم اور طاغوتی نظام ہے وہ مسلسل ان کو کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ ضعیف رہیں، اور زیادہ تر وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہتے ہیں. تو یہ ضعیف اور مستضعف کا فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. جی بالکل صحیح، صحیح یہی فرق ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کہ بالکل مستضعف وہ کہ جس کے لیے پوری ایفرٹ کی جائے کہ یہ ضعیف رہے، رہے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں. ہوں، لیکن اب کیونکہ حالات کی اتنی خرابی ہو چکی، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنے پاکستان کو ہی دیکھیں کہ اگر پاکستان بننے کے بعد کریکٹیو ایکشن لے لیے جاتے، آج ہم کہاں ہوتے؟ آج آپ سسٹم کو صحیح کرنے بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنا مشکل ہو گیا. اتنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کے صحیح لوگ بھی مستضعف ہو گئے، ہاں ہاں اس ٹھیک، لیے کہ ہمارے شروع کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ضعیفی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ٹھیک، انہیں جو مضبوطی نہیں. تو یہ ایک فرق جو ہے نا یہ بھی ذہن میں رہے کہ لیکن پھر اس کا اوپر اٹھنا، ابھرنا، تو یعنی کہ اب یہ جو بنی اسرائیل کے مستضعف ہونے کی داستان کتنی طویل ہے کہ پھر اس کے بعد خدا نے ان پر رحم کر کے موسیٰ عطا کیے. ٹھیک ہے، یعنی اب ان کے ٹھیک، بس میں رہا ہی نہیں تھا. آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا، بنی اسرائیل کے اپنے بس سے ہی باہر تھا
کہ وہ کہ اپنی وہ نکل حالت کو سکیں. تبدیل کر پاتے ہیں. ہاں. یعنی گویا کہ ان کی جو ضعیفی تھی نا وہ ایک لحاظ سے پرماننٹ ہو گئی تھی. اگر یہ ایک ایکسیپشنل مدد نہیں آتی خدا کی طرف سے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئی اور پھر معجزات اور وہ تمام چیزیں. جی کلیئر. جی حضرت میرا سوال ایک میرے ذہن میں ایک آ رہا تھا کہ مستضعفین کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی ان کو کہ وہ صرف یہ کہہ کے چھوٹ جائیں کہ ہم مستضعف تھے، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں ہے، لیکن پھر 98 اور 99 میں آیت میں سورہ نساء کی میں یہی مطلب ان کو ایک چھوٹ نظر بھی آتی ہے کہ للمستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا. نہیں چھوٹ تو اس پہ ہے نا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، وہ چھوٹ ہے. جی جی ہاں، یہ ایک ہی آیت مجھے نظر آتی ہے قرآن مجید میں جہاں مستضعفین کی چھوٹ نظر آتی ہے، ورنہ مستضعفین کی چھوٹ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. نہیں یعنی وہ ان سے تو چھوٹ یعنی کہ جو اس میں ایکسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں اور عورتیں ہیں، کیا کریں گے یہ ایکسیپشن ہے. بوڑھے کا تو نہیں، لیکن رجال کا ہے، مطلب مردوں اور وہی ہے. عورتوں اور ہاں بچوں کا. ہاں نہیں نہیں اس میں آپ غور پڑھیں گے نا کہ وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، من الولدان من الرجال ہے. جی اور اس کے بعد اگلی آیت میں ممکن اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا. ہاں، اور تو وہاں یہ بھی صرف ایک عصا کا ورڈ ہے، یعنی کہ عصا، ان جی کے لیے عصا کا، بھی ہاں جی، چھوٹ جو ہے نا امید ہے. وہ کوئی الٹیمیٹ نہیں ہے. جی جی وہاں بھی پاسبلٹی ہے کہ خدا ان کے عذر کو قبول کر لے، اتنی سختی ہے خدا کی طرف سے. یعنی خدا جو ہے وہ کسی بھی حالت میں مومنین کے لیے یہ ضعیفی اور پستی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ ایک جو ہے نا یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا میں تھوڑا سا اور چل کے اس پر ہم اس آیت پہ بات ختم کرتے ہیں 129 پہ. قالو اچھا اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو اتنے عرصے سے ایک سختی اور پریشانی اٹھا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو بعد میں آگے چل کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں اتنے بامعرفت لوگ نہیں تھے. تو جیسے آج بھی آپ کو پتہ ہے نا، آج تو ماشاءاللہ معرفت کا معیار بہت ہے، لیکن اگر آج آپ جو ہمارے یہاں لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو حضرت موسیٰ کا قول سنائیں، آپ کو کیا جواب ملے گا؟ ہم؟ جی بتائیں. کون سا کال کہہ رہے ہیں؟ یہ یہ والا جو 128 والا ہاں کہ فرعون اور اس کے سردار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں قتل کریں گے، ماریں گے، ظلم زیادتی کریں گے. اور حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ. آپ اگر اس کے جواب میں حضرت موسیٰ کا قول سنائے لوگوں کو تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ وہی کہیں گے عقل کی کیا بات کر رہے ہو. کہ مطلب یہ کون سی بھنگ پی کے بیٹھے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں تھیوریٹیکل بات کر رہے ہو، پریکٹیکل نہیں ہے. کتابی پریکٹیکل بات باتیں کر رہے ہیں، کہ کتابی باتیں نہیں کر کون سا نشہ کر لیا بھائی. اور یہ میں جملہ یوں ہی نہیں بول رہا، میں یہ سب باتیں میں نے خود سنی ہیں، یہ میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک لفظ بھی میرا جو ہے نا بے محل اور بے موقع نہ ہو. کہ ان تمام چیزوں کو کہ جہاں آپ ایمان اور تقوی اور معرفت اور تعلق بخدا کی بات شروع کر دینا تو ان کوارٹر سے جواب آتا تھا بھائی یہ کس نشے میں پڑ گئے، کہ کہیں بھی باتیں میدان عمل میں آؤ. ٹھیک. تو اب وہ بیچارے بنی اسرائیل، ظاہر ہے کہ آج کے معرفت اور سمجھدار رکھنے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس بنی اسرائیل سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو انہوں نے جو حضرت موسیٰ کو جواب دیا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ اے موسیٰ اب یہ سب باتیں جو ہے نا یہ تو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہوں گی، صحیح ہوں گی، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیت دی جا رہی تھی، ہم اذیت میں مبتلا تھے،
اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہ اذیت اور تکلیف کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو خالی کس بات سے انٹرسٹ تھا اپنی آسانی سے. کہ کی ہماری آسانی ہو جائے. اذیت ختم ہو جائے، ہمارے ہماری تکلیف ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے حضرات جو ہیں ان کو صرف ایک بات سے انٹرسٹ ہے کہ ہماری حکومت قائم ہو جائے یا ہماری مرضی کی حکومت قائم ہو جائے. باقی وہ جتنا بھی ہم خدا کا نام لیتے ہیں یا دین کا نام لیتے ہیں تو ہم حکومت خدا کے لیے نہیں چاہتے بلکہ خدا کو حکومت کے لیے چاہتے ہیں. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی. ٹھیک جی ہے. سر. بلکہ ایک سے یہ ایک جو ہے نا جملہ سنا تھا وہ کہ آئمہ شاید کی بھی یہ ایسے. سمجھتے ہیں کہ سوری کہ جو کام آج امریکہ کر رہا ہے تو کل پھر ہم وہ کرنا شروع ہو جائیں. مطلب حکومت ہماری وہ وہ جو ان کے جو بھی ہو، مطلب الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ یعنی کہ پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو ملی تو انہوں نے کون سا بڑا کمال کیا. ہاں یہ بھی طاغی ہو گئے. جی. تو حضرت موسیٰ تو بتا گئے نا، ان کو بات بتا دی نا، والعاقبۃ للمتقین. تمہاری نظر عاقبت پر ہونی چاہیے، حکومت پہ نہیں. نبی تو نصیحت کر رہا ہے نا، لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. نہیں. تو اب وہ ان کو خالی ایک ہی چیز سے مسئلہ ہے، ارے بھائی ہم اذیت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری اذیت ہماری تکلیف کسی طریقے سے ختم کرو. ٹھیک ہے، یہ ہے پرابلم. تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیف اٹھا رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یہ جی ختم ہونا چاہیے یہ پرابلم ویسے آج تک ہے. ابھی بھی ہر آج جگہ. کل ریسنٹ ڈیز میں جو ہے نا ایک چیز بہت زیادہ میڈیا پر ہے، وہ ریڈ ہائفر، وہ جو جی لال بچڑا کرنے جی. کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ڈیٹ وغیرہ بھی دی ہوئی ہے. ہم، تو اس کی بھی ٹیپ میں یہی ہے کہ ہم جب یہ کریں گے تو پھر جو ہے نا ہماری حکومت قائم ہوگی اور ہم رول کریں گے. ہم، ہم. جی. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نا پیغمبر کی یہ جو تو غالب نے دعوت بھی ہے. کہا تھا، جی. ہم، ابن مریم وا کرے کوئی، ہم، میرے درد کی دوا کرے کوئی. ہم، درد امپورٹنٹ ہے ہم. اور کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. جی. ہاں بس وہی ہے کہ ہماری اذیت جو تھی نا وہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی باقی ہے. پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ جو پیغام نبوت ہے یہ بیچارے اس کو سمجھنے کے قابل تو ہے نہیں. ٹھیک. اس کے یہ تو وہ جو میں نے بات کہی تو وہ تو سب گزر گئی ادھر ادھر سے کہ زمین اللہ کی ہے، اس کی وراثت اس کے اختیار میں ہے، عاقبت متقین کے لیے. تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنے بیان کو سادہ کر دیا کہ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد زمین میں تم کو اس کا خلیفہ بنا دے گا. یعنی خلیفہ جو بعد میں آتا ہے کہ وہ تمام کی تمام حکومت اور ہر چیز تم کو مل جائے گی. لیکن پھر انہوں نے اس بات کو یاد دلایا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا جملہ آسان ہو گیا. اب یہ گویا کہ ان کے دل کی بات ہو رہی ہے، یہی وہ سننا چاہ رہے تھے کہ یہ کب ہوگا، کہ یہ یا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کلیئر کیا فَلْيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے لیے کوئی فری لائسنس نہیں ہے ٹو ڈو اینی تھنگ. پھر تمہارا رب تمہیں نظر میں رکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے کہ تم جو ریڈار ہے خدا کی کہ جس میں خدا مسلسل مومن اور کافر کو یا متقی اور فاسق کو الگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ریڈار بند نہیں ہو جائے گی، وہ نظام ختم نہیں ہو جائے گا. تو یہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تمہیں اس کا خلیفہ بنا دے گا زمین میں. لیکن خدا اس بات پر نظر رکھے گا کہ تمہارے عمل کی کیفیت کیا ہے، تم کیا کرتے ہو. تو یہ وہی بات یعنی کہ انہیں بیچارے پیغمبران کی یہی مصیبت ہے نا کہ وہ کیسے بتائیں، یعنی اعلیٰ معارف کیسے سکھائیں لوگوں کو.
جبکہ یہ حال ہے اکثریت کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اعلیٰ معیار کی بات کی، ملکوتی اصول سکھایا قوم کو. قوم کہہ رہی ہے بھائی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سے یہ سب کیا باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہی جیسے حال ہمارا بھی ہے. یہی ہاں حال ہمارا بھی ہے. جی جی اس کے مقابل میں اگر مطلب نبی کا طریقہ دیکھیں، جب ان کو حکومت ملی ہے سلمان کے واقعے میں، جب تخت بلقیس آ گیا تو آصف بن برقیہ آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. تو یہ نبی کا طریقہ کار ہے. اتنی حکومت کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اسی طریقے سے کہ جو نبوت کے ساتھ جو لوگ الائنڈ ہوتے ہیں، نبوت اور رسالت کے پیغام کے ساتھ، اب آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کتنے ہوتے ہیں. 1% 2% بھی آپ ڈھونڈ لیں کسی معاشرے میں تو بڑی بات ہے. باقی سب یہی ہے، یعنی کسی نہ کسی قسم کا مفاد ہے، اور اپنے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو اچھا گزارنا ہے. اور یہ رسول خدا کی ایک دعا بھی ہے کہ اے خدا ہماری روٹی میں برکت دے، کیونکہ یہ روٹی نہیں ہوگی نا تو پھر نماز اور روزہ سب متاثر ہو جائے گا. یعنی یہ عوامی لیول پر ایک دعا ہے، لیکن یہی بالکل ثابت ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری روٹی جس دن خراب ہو گئی نا، خبز میں پرابلم آ گئی، تو اس دن باقی ساری سب کچھ کھسکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جو حقائق الہی ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہاں سے اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ نیکسٹ سٹیجز میں کیا ہے، کہ پھر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی بنی اسرائیل پر، لیکن اب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون اور ان کے ساتھ جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی مومنین حقیقی کی بنی اسرائیل میں، اب وہ موجود تھے. اور اب بعد کے واقعات جو ہمیں بتائیں گے، پروف کریں گے ہمارے لیے کہ اب فرعون اس طریقے سے بنی اسرائیل کو عذاب دینے میں یا ان پر سختی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، لائک بیفور، جو برکت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے، کوئی بات تو نہیں ذہن میں آ رہی؟ اس سے کلیئر ہے. نہیں، میں نے کہا ہماری کچھ خواہران بھی ہے نا، وہ سوالات نہیں کرتی، تو اگر کوئی ایسی بات ہے ذہن میں پوچھ لیجیے. کلیئر ہے سر، کلیئر ہے سر. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے اجازت پھر. خدا حافظ، السلام سر علیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک جزاک اللہ جزاک اللہ. خیر. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.